بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے مختصر دورے کے بیان میں ہے کہ اس دورے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ فلسفی مسائل اور اصطلاحات کی وضاحت کی جائے۔ اچھا، یہاں پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بنا نہیں ہے کہ مسائل کے بارے میں بہت ہی زیادہ طولانی اور تفصیلی گفتگو کی جائے، بلکہ تقریباً کوشش یہ ہے کہ فلسفی مسائل کو بیان کیا جائے اس معنی میں کہ ان قواعد اور اصولوں کی وضاحت پیش ہو۔ یہاں پر توضیح دینا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر مثلاً کیا کہا گیا ہے، اس حد تک ہمارا مقصد ہے۔ اچھا، گفتگو وجود عینی اور ذہنی کے بارے میں تھی، اور آخر میں قرار ہوا کہ وجود ذہنی اور عینی کی مناسبت سے ایک اہم ترین فلسفی مسئلہ کہ جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے ابتکارات میں سے ہے، البتہ اس سے پہلے بھی حکماء قائل تھے، لیکن اس مسئلے کو باقاعدہ طریقے سے اسلامی فلسفے کے اندر منقح کر کے توضیح دے کر اور اس کے تمام اشکال و جوابات کو دفع کر کے بیان کرنے والا ملا صدرہ ہے۔ وہ مسئلہ ہے اتحاد عاقل و معقول۔ اچھا، اس مسئلے کے اندر بہت سارے فنی علمی مباحث ہیں، میں تقریباً ان مباحث کو نہیں چھیڑوں گا۔ یہاں پر میں فقط اس مسئلے کی تصویر دینا چاہتا ہوں کہ آخر اس مسئلے میں بیان کیا ہوتا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں ملا صدرہ۔ صرف اس حد تک توضیحات ہوں گی، باقی اس مسئلے کے جو فنی استدلالات ہیں، مقدمات ہیں، وہ دیگر جو تفصیلی کتابیں ہیں ان میں انشاءاللہ آپ مراجعہ کریں گے۔ یہاں پر ہم فقط اجمالی طور پر اس مسئلے کو کھولنا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کیا؟ عرض ہوا کہ ملا صدرہ سے پہلے تقریباً جو اسلامی فلسفی ہے، عالم اسلام کے اندر جو مشاء کی حکومت ہے، یا اس کے بعد مثلاً جو شیخ اشراق کے مقدماتی تعارف میں ان کو بیان کیا تھا، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ علم کیف نفسانی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ عرض کیا کہ علم یعنی حصول و صورت شیء لدى العقل، انسان کے عقل اور انسان کے ذہن میں مختلف اشیاء کی صورتوں کا حصول، اسے ہم علم کہتے ہیں۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر فعلاً میری مراد وہی علم حصولی ہے۔ اچھا، یہ جو مختلف اشیاء کی صور انسان کے ذہن میں حاصل ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ ان صور ذہنیہ کا انسان کے ذہن کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ جو آپ صور ذہنیہ یا ادراک یا علم، یہ مختلف نام جو آپ ایک ہی چیز کے بیان کرتے ہیں، ان کا تعلق انسان کے نفس اور روح کے ساتھ کس طریقے کا ہے؟ ملا صدرہ سے پہلے رائج فلسفے میں یہ کہا جاتا تھا گویا کہ انسان کا نفس اور انسان کا روح ایک دیوار کی مانند ہے، اور اس دیوار کے اوپر آپ مختلف چیزوں کا رنگ چڑھاتے ہیں۔
اسی طریقے سے انسانی نفس ہے، جس نفس انسانی پر صور ذہنیہ کی شکل میں، علم کی شکل میں مختلف صورتیں چھپتی جاتی ہیں، مختلف صورتیں چھپتی جاتی ہے، عوارض کی شکل میں، عارض کی شکل میں۔ کیف نفسانی ہے علم، کیف نفسانی ہے یعنی ایک عرض ہے جو اس نفس کے اوپر عارض ہوتی ہے، کہ میں نے اس کی واضح سی مثال آپ کو دی، دیوار کے اوپر جو آپ رنگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک دیوار ہے اور اس کے اوپر آپ رنگ چڑھاتے ہیں، یہ عارض ہے، درست ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ نفس اور روح انسانی اسی طریقے سے ایک جوہر ہے، جس جوہر کے اوپر صور ذہنیہ کا رنگ چڑھتا ہے، مختلف عوارض آتے ہیں، کہ یہ علم وہی کیف نفسانی ہے۔ اگر میں اس اصطلاح سے باہر نکل کر آپ کو عرض کروں تو گویا کہ یہ لوگ ایسے سمجھتے تھے، اور عام لوگ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں، کہ علم کا حصول یعنی ایک چیز جو انسان کے پاس نہیں ہوتی اس چیز کو حاصل کرتا ہے، یعنی ایک عرض جو آپ کے وجود کے اندر نہیں ہے آپ اس کی تحصیل کرتے ہیں، یعنی آپ علم کو اپنے محضر میں لے کر آتے ہیں۔ دقت کیجیے گا، نہایت دقیق جملہ ہے یہ۔ اس کیف نفسانی والی نظر کے اعتبار سے انسان کے جوہر ذات میں تحول نہیں آتا، انسان کی اپنی ذات کے اندر اس معنی میں تحول نہیں آتا، اس ذات کے اوپر کیف نفسانی کی مختلف تہوں کا اضافہ ہوتا ہے، ایک تہ آتی ہے، دوسری تہ، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طریقے سے۔ یعنی اگر ہم علم کو کیف نفسانی قرار دیں یعنی عرض قرار دیں، اس کا مقصد یہ کہ وہ جو انسان کی اپنی ذات ہے، انسان کا نفس جو جوہر ہے، اس جوہر کے اندر تحول نہیں آتا، بلکہ اس جوہر کے اوپر عرض نامی ایک تہ کو چڑھایا جاتا ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ، علم اس طریقے سے نہیں ہے کہ علم انسان کی نسبت ایسے ہو جیسے دیوار کے اوپر رنگ ہوتا ہے، علم آ کر انسان کے جوہر ذات کے اندر تحول پیدا نہ کرے، نہ ایسے نہیں ہے۔ بلکہ ملا صدرہ نے کہا کہ علم انسان کی اپنی ذات کے اندر تحول پیدا کرتا ہے۔ اصلاً علم انسان کے جوہر ذات کے ساتھ عجین ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ تو بہرحال اس خوبصورت بات کو بیان کرنے کے لیے میں چند مثالوں کا سہارا لیتا ہوں تاکہ بات بالکل روشن ہو جائے کہ اتحاد عاقل و معقول میں ملا صدرہ کیا کہتے ہیں، علم انسان کے جوہر ذات میں کیسے تحول پیدا کرتا ہے۔ اس کو دقیق طریقے سے سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلی مثال دیکھیں، اگر کوئی بندہ زراعت کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے مرحلے میں بیج لے کر آتا ہے۔ کوئی بھی فصل کاشت کرنا چاہتا ہے تو بیج لے کر آتا ہے، اس بیج کو زمین کے حوالے کرتا ہے، پھر اس مخصوص عمل کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اس بیج کے اندر سے خوبصورت سے پودے رونما ہوتے ہیں۔ اللہ کوئی بھی فصل کاشت کرتا ہو، گندم ہو، چاول ہو، گنا ہو، کوئی بھی فصل ہو، اس کا ایک بیج ہے، اور اس بیج کو مخصوص ماحول کے حوالے کرتا ہے،
اور اس مخصوص ماحول کے طفیل وہ بیج پودوں کی شکل میں، فصل کی شکل میں ہمارے سامنے رونما ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے. یہاں پر آپ توجہ کر رہے ہیں کہ یہ جو مثلا گندم کی فصل ہے، خب گندم کا جو بیج ہے اسی بیج سے گندم اگائی جاتی ہے. اب وہ جو بیج کا مرحلہ ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اس بیج کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہے کہ ہری بھری فصل کی شکل میں وہ ظاہر ہو سکتا ہے. مخصوص ماحول آپ نے اس بیج کے حوالے کیا، ہری بھری فصل کی شکل میں آپ کے سامنے رونما ہوگا، ظاہر ہوگا. یا اگر کسی پیڑ پودے کا بیج جو آپ زمین کے حوالے کرتے ہیں، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بیج اس مخصوص ماحول کے طفیل ایک ہرے بھرے درخت اور پیڑ کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے. درست ہے؟ یہ تو آپ کے روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں شامل ہے، اپنی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں. وہی بیج ہے جو مخصوص ماحول کے طفیل ایک درخت اور پیڑ کی شکل میں آتا ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ اس بیج کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت تھی کہ اس پیڑ کی شکل میں ظاہر ہو. اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، یہ قواعد اور اصطلاحات آئیں گی. ہم کہیں گے کہ ہر بیج کے اندر بالقوہ صلاحیت ہے کہ وہ مخصوص قسم کی فصل اور مخصوص قسم کے پودوں کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، کہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تو علم النفس میں ہم کریں گے اگر ہم پہنچ پائے علم النفس کے مسائل تک تو، لیکن اگر نہیں بھی پہنچے تو اتحاد عاقل و معقول کے لیے اس مثال کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، تو انسان جب بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ابھی تازہ دنیا میں آیا، اس کی مثال بھی اس پیڑ اور پودے کے بیج کی مانند ہے. جیسے وہ پیڑ اور پودے کا بیج زمین کے اندر رہتے ہوئے زمین کی نمی سے، روشنی سے، پانی سے اور جتنے شرائط ہیں ان شرائط سے اغتذا کرتا ہے، غذا لیتا ہے اپنی، اور آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل کو طے کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بیج ایک پودے کی شکل میں یا پیڑ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ انسانی نفس عیناً اس بیج اور پودے کی طرح ہے. انسانی نفس آغاز میں اس پودے کی طرح ہے، اس بیج کی طرح ہے، بے بخشید اس بیج کی طرح ہے. اب جو زمین کے اندر آپ بیج حوالے کر رہے تھے، وہ زمین میں مٹی سے بھی غذا لیتا ہے، پانی سے بھی غذا لیتا ہے، روشنی سے بھی لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل کو طے کرتا ہے. صدرہ کہتے ہیں کہ انسان کے نفس کا وہ جو بیج والا مرحلہ ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ اس دنیا کے اندر اپنے حواس، اپنے قوا کے ذریعے سے علم کی شکل میں اغتذا کرتا ہے، غذا لیتا ہے. پیڑ کے وجود میں آنے کے لیے اس کی غذا زمین بنتی ہے، پانی بنتا ہے، روشنی بنتی ہے اور ساری چیزیں بنتی ہیں. لیکن انسان کے نفس کی غذا اس کی معلومات ہے، اس کا علم ہے، اس کے مختلف افعال ہیں. یہ جو افعال یعنی کام، اعمال
اور علم ہے انسانی نفس کے بیج کے لیے غذا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی علم کے ذریعے سے انسان کے وجود کا پودا بار آور ہوتا ہے، ارتقائی مراحل کو طے کرتا ہے۔ اصلاً علم کوئی جداگانہ عرض نہیں ہے کہ آپ ایک جدا نفس تصور کریں، ایک دیوار کی طرح اس کے اوپر مختلف تصویروں کو آپ چھاپتے جائیں۔ نہ 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 نہ، صدرہ فرماتے نہ نہ نہ، ایسے نہیں ہے بالکل، بلکہ علم وہ بنیادی غذا ہے جس غذا کے ذریعے سے انسان کے وجود کا پودا پنپنا شروع کرتا ہے، بڑھنا شروع کرتا ہے، ارتقا پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کی جو معلومات ہے، حالانکہ علم سے بھی مراد یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ علم مراد لیں کہ جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ عزیز من، حتیٰ جو بندہ ایک دن بھی اسکول کے اندر نہیں جاتا وہ بھی مختلف چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کی بھی جتنی صور ذہنیہ ہیں، اس کے بھی جتنے تصورات ہیں، جتنے نظریات ہیں، جتنے اعتقادات ہیں، وہ سارے کے سارے اعتقادات، تصورات اس کا علم ہے۔ اسی علم کے ذریعے سے انسان کی ذات بننا شروع ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ ان نظریات، ان اعتقادات، ان کے ذریعے سے اس کی ذات بنتی رہتی ہے۔ جیسے بیج سے ایک پودا بنا، پھر پودے سے آہستہ 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 وہ پودا بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، ایک پیڑ کی شکل میں، درخت کی شکل میں آتا ہے۔ پھر اس کی مختلف شاخیں نکلتی ہیں، مختلف ٹہنیاں نکلتی ہیں، مختلف پتے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سا درخت ایک مرحلے تک بن جاتا ہے۔ تو مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا علم بھی انسان کے نفس اور انسان کے روح میں ایسے ارتقا پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، واضح مثال دوں بھلا میں آپ کو، تھوڑا سا مسئلہ مشکل ہو رہا ہے، واضح مثال دوں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، بچہ جیسے دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے بدن کے اندر نشو و نما ہوتی ہے، درست ہے؟ بچے کے بدن کے اندر نشو و نما ہوتی ہے۔ جیسے اس کے بدن کے اندر نشو و نما ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کے نفس اور روح کے اندر بھی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے۔ بدن کے لیے بدنی غذا ہے، جسمانی غذا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ حالا پہلے مرحلے میں ماں کا دودھ ہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے اوپر ہوتا ہے، مختلف غذائیں آپ اس کو دیتے ہیں، نمیدنم سیریلیکس ہے، کیا ہے، وہ ہے، یہ ہے، ایسے آہستہ آہستہ آپ اس کو غذائیں دینا شروع کرتے ہیں۔ خوب ان غذاؤں کے ذریعے سے بچے کے بدن کے اندر نشو و نما شروع ہوتی ہے، درست ہے؟ ملا صدرہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے جیسے بدن کے لیے غذا ضروری ہے اور اسی غذا کے ذریعے سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ جو بچہ ہے، اس کا جو نفس ہے، اس کا جو روح ہے، اس کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا علم ہے، جو وہ سیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، کہ پہلے مرحلے میں علم کے حاصل کرنے کے یہ 5 سینس وہ دروازے ہیں جن دروازوں کے ذریعے سے وہ بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ ان 5 سینس کے ذریعے سے، جن کو ہم لوگ حواس خمسہ کہتے ہیں، ان حواس خمسہ کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اچھا، ان حواس خمسہ کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اسی علم کے ذریعے سے اس کا روح، اس کا نفس، اس کی جان بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بس عاقل، چاہے الف کے ساتھ کہیں آپ عاقل،
الف کے ساتھ اگر آپ آکل کہیں یعنی کھانے والا، درست ہے، اس کو مأکول حمزہ کے ساتھ غذا کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جیسے الف کے ساتھ آکل کے لیے مأکول کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے عین کے ساتھ جو عاقل ہے، عاقل عین کے ساتھ یعنی تفکر کرنے والا، اس عاقل کے لیے بھی معقول کی ضرورت ہے، عین کے ساتھ معقول، جس چیز کو درک کرتا ہے، جس چیز کو ادراک کرتا ہے۔ جیسے مادی بدن میں الف کے ساتھ جو عاقل ہے اس کو معقول کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے عاقل عین کے ساتھ عاقل اس کو معقول کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے خیال میں کسی حد تک میں بات کو روشن کرنے میں شاید کامیاب ہوا۔ کیا کہنا چاہتا ہوں عزیز من؟ یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے انسان کے بدن کی نشو و نما اس کی غذا کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس غذائیت کے ذریعے سے کہ جو استعمال کرتا ہے وہ انسان کے جسم کے مختلف مراحل میں حل ہو کر انسان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے وہ غذا، اسی طریقے سے ملا صدرہ کہتے ہیں کہ انسان کا نفس بھی اسی بدن کی طرح ہے، اس کی غذائیت علم کے ذریعے سے ہے، وہ علم بھی انسان کے نفس اور انسان کے روح کے اندر اسی طریقے سے رچ بس جاتا ہے جیسے غذا انسان کے بدن کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب انسان غذا استعمال کرتا ہے تو اس غذا کا ایک اہم حصہ انسان کے بدن کے سسٹم کے اندر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے انسان کی جان یعنی انسان کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ علم بھی ایسے ہی انسان کے نفس اور انسان کے روح کا حصہ بن جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ علم ہے کہ جو انسان کے نفس اور روح کی غذا بنتا ہے، پھر اسی غذا کے ذریعے سے اسی غذائیت کے ذریعے سے انسان کا نفس پنپنا شروع کرتا ہے، انسان کے نفس میں ارتقاء آنا شروع ہوتا ہے، انسان کے نفس کی بھی نشو و نما ہوتی ہے۔ ایسے علم اور عالم کا تعلق، نہ کہ علم اور عالم کا تعلق اس طریقے سے ہو کہ علم کو آپ کیف نفسانی قرار دیں، آپ کہیں کہ ایک کیف نفسانی ہے، نہ عزیز من، کیف نفسانی یعنی کیا؟ بلکہ علم انسان کے جوہر ذات کا حصہ ہے۔ خود جوہر ذات کا حصہ یعنی کیا؟ یعنی اسی علم کے ذریعے سے انسان کے نفس اور انسان کی ذات کے اندر حقیقتاً ارتقاء اور تحول پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو روایات میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت ترین روایات ہے اہل بیت اطہار کی کہ قربان جائے انسان اہل بیت کے کلام پر، کہ وہاں پر آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک آیہ کریمہ کے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو اپنے طعام کی طرف نگاہ کرنی چاہیے۔ خوب روایات میں آتا ہے کہ انسان کو علم کی طرف نگاہ کرنی چاہیے کہ علم کس سے حاصل کر رہا ہے، کہاں سے حاصل کر رہا ہے۔ اس طعام کی جو روایات آل محمد میں تفسیر اور تعویل آتی ہے وہ علم کے ذریعے سے آتی ہے۔ انسان اپنے طعام کو دیکھے، ظاہری بدن کے لیے یہ طعام، ظاہری غذا انسان کے ظاہری بدن کے نشو و نما میں کردار ادا کرتی ہے، اسی طریقے سے علم کہاں سے لے رہا ہے، کون سا لے رہا ہے، کیسے حاصل کر رہا ہے، وہ علم انسان کے نفس، روح اور جان کے نشو و نما میں کردار ادا کرتا ہے۔ اصلاً آگا انسان بنتا ہی اسی علم کے ذریعے سے ہے۔ خوب علم کہ جو اپنی خوبصورت ترین تصویر نظریات کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے، کہ علم منطق میں بیان کر چکے ہیں ہم کہ علم کے دو مرحلے، ایک تصورات کا مرحلہ، ایک تصدیقات کا مرحلہ۔ تصدیقات کا مرحلہ وہی
نظریات کا مرحلہ ہے، اعتقادات کا مرحلہ ہے۔ یہاں سے آپ سمجھے، جو معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ مولا ایک بندہ جو اس دنیا میں رہتا ہے ایک حد تک گناہ کرتا ہے، ایک حد تک زندہ رہا، خوب جب مر جاتا ہے اگر کافر اور مشرک ہے تو اس کو ابدی طور پر جہنم میں رکھا جائے گا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کے اعتبار سے، کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ اگر دنیا کے اندر ہمیشہ رہتا تو میں ہمیشہ کافر اور مشرک رہتا، اس نیت کے اعتبار سے اس کے لیے وہاں پر ابدیت ہے۔ خوب یہ حدیث کا ظاہری ترجمہ ہے۔ اس حدیث کی تحلیل اگر کریں تو تحلیل اسی نظریے کے اعتبار سے خوبصورت طریقے سے ہوتی ہے کہ اس نے جو اپنا اعتقاد بنایا، اس اعتقاد کے ذریعے سے اس نے اپنی جان اسی طریقے سے تشکیل دی ہے، اس کا نفس، اس کا روح، اس کی حقیقت اسی عقیدے کے ذریعے سے، اسی معرفت کے ذریعے سے تشکیل پائی ہے۔ جب اسی عقیدے اور اسی معرفت کے ذریعے سے تشکیل پائی ہے تو نتیجتاً اس کی جان اسی طریقے سے ایسے ہی بنی ہے اس کی جان۔ اور یہی معنی ہے کہ یحشر الناس علی نیاتہم، قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں کے اعتبار سے معشور ہوں گے۔ خوب نیات وہی اعتقادات ہے، وہی معرفت ہے، وہی نظریات ہے۔ خوب وہ معرفت، وہ نظریات، وہ اعتقادات، وہ نیات در حقیقت اس کی اپنی حقیقت ہے، اپنی جان ہے۔ تو انسان قیامت کے دن اپنی اس حقیقت کے اعتبار سے ظاہر ہوگا کہ اس اتحاد عاقل و معقول کے نظریے کے بہت عظیم نتائج ہیں، بہت عظیم نتائج ہیں کہ ملا صدرہ معاد کے اکثر مباحث کو اسی اتحاد عاقل و معقول کے ذریعے سے حل کرتے ہیں، کیونکہ علم انسان کی جان کا حصہ ہے، بلکہ انسان کی جان کے لیے جو مٹیریل ہے، اگر یہ مٹیریل کا لفظ درست بھی ہو، جو مسالہ ہے، ابتدائی مسالہ ہے جس سے اس کی جان بنی ہے، وہ یہی علم ہے۔ یہ علم انسان کی ذات کو تعمیر کرتا ہے، حقیقی معنی میں تعمیر کرتا ہے۔ اگر دیوار کے مورد میں ہم مثال دیں نا، دیوار جس مسالے سے آپ بناتے ہیں اور دیوار کھڑی ہو جاتی ہے تو انسان کے وجود کی دیوار کا وہ جو اصل مسالہ ہے، اصل مٹیریل ہے جس کے ذریعے سے انسان کے وجود کی دیوار بنتی ہے، وہ علم ہے۔ خوب اس طریقے سے انسان کے ذات کی تعمیر ہوتی ہے، واقعاً گوہر ذات میں تبدیلی آتی ہے، جوہر ذات کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اچھا، جب انسان کا جوہر ذات اسی علم سے تشکیل پاتا ہے تو پس علم بقول ملا صدرہ کے کیف نفسانی نہیں ہے، بلکہ علم نحو وجود ہے۔ انسان کی ذات، انسان کا نفس، انسان کا روح جو وجود رکھتا ہے، اس کے نحو وجود کو ہم علم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور شاید یہی معنی ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء ان یہدیہ۔ علم نور ہے، علم وہی وجود ہے، خدا جس بندے کو چاہتا ہے اس کے قلب کے اندر اس نور اور اس وجود کو القاء کرتا ہے، ڈالتا ہے، نحو وجود ہے۔ اس نحو وجود کا جو ظل اور سایہ ہے وہ صور ذہنیہ کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہت ہی دقیق بات عرض کر رہا ہوں، یعنی صور ذہنیہ حقیقت میں اس علم بے بخشی اس علم کا سایہ ہے جو علم وجود کی شکل میں انسان کی ذات کا حصہ بنا ہے۔
یعنی آپ ایسے سمجھے، علم وہ اصل مسالہ مٹیریل جس کے ذریعے سے انسان کا نفس، روح ارتقا پیدا کرتا ہے۔ اچھا، جب اس ارتقا کے نتیجے میں انسان کا نفس ایک مرحلے تک پہنچتا ہے تو اس وجود کا ایک سایہ نکلتا ہے، نفس کا، روح کا ایک سایہ نکلتا ہے۔ وہ سایہ صور ذہنیہ کی شکل میں ہے۔ یہاں سے ملا صدرہ آتے ہیں، حتیٰ وجود ذہنی اور علم میں فرق کرتے ہیں۔ کل سے میں کیا بیان کر رہا تھا؟ وہ صور ذہنیہ علم ہے، لیکن آج کی جو میں نے تحلیل بیان کی اتحاد عاقل و معقول کے اعتبار سے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ناغا ایک اعتبار سے دیکھا جائے علم اور صور ذہنیہ میں بھی فرق ہے۔ علم وہ وجود ہے جس نے میری ذات کو سنوارا ہے، جس نے میری ذات کی تعمیر کی ہے۔ اس وجود کا جب ایک سایہ نکلتا ہے خود میری جان کے اندر، وہ وجود ذہنی کی شکل میں ہے۔ اسی لیے وجود ذہنی کو بعض بزرگان کہتے ہیں وجود ذلی، وا کے ساتھ، ذلی، وجود ذلی، سایہ ہے۔ کہ بہرحال اس وادی میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن متاسفانہ بہت ساری اصطلاحات کیونکہ ابھی تک میں نے بیان نہیں کی، لہذا میری زبان بند ہے، واضح طریقے سے نہیں کہہ سکتا بہت ساری چیزوں کو۔ انشاءاللہ آگے میں جب مادے اور صورت کی گفتگو کو بیان کروں گا، انشاءاللہ آگے چل کر ہم جب بیان کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ مسئلہ اور زیادہ واضح ہوگا۔ مرحوم صدرہ اسفار کے اندر یا اپنے دوسرے آثار کے اندر یہ تعبیرات بھی استعمال کرتے ہیں کہ نفس انسانی گویا کہ مادہ ہے، علم گویا کہ صورت ہے، کہ انشاءاللہ مادے اور صورت کی گفتگو آئے گی۔ یہ مادہ اور صورت مل کر انسان کے نفس اور روح کو تشکیل دیتے ہیں۔ خوب نتیجہ بحث کے وقت بھی تمام ہوا۔ نتیجہ بحث یہ کہ آغا علم کے ذریعے سے انسان کے وجود کی تعمیر ہوتی ہے۔ حقیقتاً انسان کی ذات کی تعمیر اسی علم کے ذریعے سے ہوتی ہے، انسان کی ذات بنتی اسی علم کے ذریعے سے۔ لہذا ہو سکتا ہے بہت سارے انسان ظاہر میں ایک جیسے ہوں، لیکن اپنے باطن، اپنے نفس اور اپنے روح کے اعتبار سے ایک انسان دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہو۔ بہت ہی پیارا ترجمہ بنتا ہے امیر بیان کے اس جملے کا کہ قدر الرجل ما یحسنہ، یا اس طریقے سے بے بخشی، قیمت المرء ما یحسنہ، ایک بندے کی ارزش، قیمت وہی چیز ہے جو جانتا ہے۔ یعنی کسی بھی بندے کی قدر و قیمت کا معیار اس کی معلومات ہے، اس کا علم ہے۔ جو اس کا علم ہے وہ اس کی قیمت ہے، ارزش ہے۔ قیمت المرء ما یحسن ای ما یعلم، کہ دیکھیں یہ امیر بیان کا جملہ ہے، امیر المؤمنین کا جملہ ہے، لیکن اس نظریے کے اعتبار سے کتنا خوبصورت طریقے سے واضح ہوتا ہے کہ ایک بندے کی ارزش، قیمت اس کی معلومات اور علم کے ذریعے سے۔ یہیں سے وہ جو تجسم اعمال یا تمثل اعمال کا نظریہ ہے وہ بھی خوبصورت طریقے سے تبیین ہوگا۔ یہیں سے قبر و برزخ کے جو عذاب یا نعمتوں کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، یہیں سے وہ خوبصورت طریقے سے واضح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آخرت، معاد، قیامت
اس کے بارے میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے بہت سارے مراحل اس کے ذریعے سے روشن ہوتے ہیں کہ بہرحال وہ بہت ہی تفصیلی نتائج ہیں کہ متاسفانہ وقت ختم ہو گیا، میں ان نتائج اور ما حصل کی طرف زیادہ اشارہ نہیں کر رہا۔ پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں حقیقی معنی میں یہ معارف حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔